جانوروں کے عیوب جو ہیں کہ اصل یہ ہے کہ جانور جو ہے وہ بے عیب ہونا چاہیے، اور اس میں اصولی بات یہ یاد رکھنے کی ہے کہ کوئی بھی عیب جو عام طور پر معمولی عیب سمجھا جاتا ہو اس کی قربانی ہو جائے گی، لیکن ایسا کرنا مکروہ ہے، قربانی ہو جائے گی۔ اور بہت بڑا عیب ہو تو پھر اس جانور کی قربانی نہیں ہوگی۔ تو عیب میں اصولی بات یہ ہے کہ معمولی سا ہوگا تو چل جائے گا، لیکن نہ ہو یہ بھی نہ ہو تو اچھا ہے، لیکن قربانی ہو جائے گی۔ لیکن زیادہ عیب ہوگا تو پھر قربانی نہیں ہوگی۔ اور زیادہ عیب کا مسئلہ یہ ہے کہ کیسے پتہ چلے گا کم عیب ہے یا زیادہ ہے؟ تو یہ ایسے پتہ چلے گا کہ اس کی قیمت اگر بازار میں بہت زیادہ اس عیب کی وجہ سے کم ہو جائے تو ہم کہیں گے یہ بڑا عیب ہے، چونکہ اس کے مقابل میں قیمت کم ہو رہی ہے، لہٰذا یہ بڑا عیب شمار ہوتا ہے۔ اب اگر آپ جانور کو دیکھیں تو اگر جانور خریدنے والا جو ہے وہ ابتدا سے اس کے وجود کو دیکھتا ہوا آئے، شروع سے دیکھنا شروع کر دے کہ سب سے پہلے اس کے دانت ہیں۔ دانت میں آپ کو بتا دیا تھا کہ ظاہری ویسے تو عمر اصل ہے کہ گائے بھینس وغیرہ یہ 7 حصے جس میں ہوتے ہیں گائے وغیرہ، یہ 2 سال پورے ہو کر تیسرے سال کا پہلا دن لگ جائے تو اس کی قربانی ہوگی۔ اونٹ 5 سال پورے ہو کر 6 سال کا پہلا دن شروع ہو جائے تو اس کی قربانی جائز ہے۔ اور بکرا بکری دمبا دمبی وغیرہ 1 سال مکمل ہو کر دوسرے سال کا پہلا دن لگ جائے تو قربانی اس کی درست ہوگی۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مینڈے سے متعلق فرمایا کہ دور سے دیکھنے پر 6 ماہ کا بھی اگر سال بھر کا محسوس ہو تو اس کی قربانی مینڈے کی ہو سکتی ہے، لیکن وہ ایسا محسوس ہو، اتنا فربہ ہو کہ وہ سال بھر کا لگے تو اس کے 6 مہینے کے جانور کی قربانی بھی مینڈے کی جا سکتی ہے۔ تو اس میں اصل تو عمر ہی ہے، لیکن چونکہ اب دیانت داری لوگوں میں نہیں ہے لہٰذا کوئی ظاہری علامت، تو ظاہری علامت دانتوں کو مقرر کیا گیا ہے کہ 2 دانت اگر اس کے نکل آتے ہیں تو گویا کہ اس کی عمر پوری ہے، اور اب اس ہی کو بنیاد بنایا جائے گا، لوگوں کے قول کا اعتبار نہیں ہوگا۔ اصل دانت دیکھ لیں، اس کے سارے دانت ہونے چاہیے، یعنی کسی جانور کے اگر دانت ہی نہیں ہیں تو وہ چارہ نہیں چبا سکتا، لہٰذا ایسے جانور کی قربانی کرنا درست نہیں ہے، بلکہ قربانی ہوگی ہی نہیں۔ پھر ناک پر آ جائیں، اگر ناک کٹی ہوئی ہے قربانی نہیں ہوگی، بڑا عیب ہے۔ پھر آنکھوں پر آ جائیں، نابینا کی اور کانے جانور کی قربانی نہیں ہوگی۔ پھر اس کے کان کی طرف آ جائیں، کان اگر پیدائشی طور پر ہے ہی نہیں قربانی نہیں ہوگی، چاہے دونوں نہ ہو یا ایک نہ ہو۔ اسی طرح سے کان تو ہیں لیکن کٹا ہوا ہے، تو پھر اندازہ کریں گے کہ کتنا کٹا ہوا ہے۔ اگر 1/3 سے زیادہ کٹا ہوا ہے تو ایسے جانور کی قربانی نہیں ہوگی، 1/3 سے کم کٹا ہوا ہے تو قربانی ہو جائے گی۔ پھر سینگوں پر آ جائیں، سینگ کے معاملے میں اگر سینگ ٹوٹ گیا ہے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس طرح سے ٹوٹا ہو کہ بالکل جڑ سے اندر سے جڑ سے ہی اکھڑ گیا ہو تو پھر ایسے جانور کی قربانی نہیں ہوگی۔ بعض جو ہے وہ سینگوں کو گھس کر بہت زیادہ چھوٹا کر دیتے ہیں تو اس کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن جڑ سے اگر توڑ دیں گے تو پھر ایسے جانور کی قربانی نہیں ہوگی۔ سینگوں کے بعد جو ہے وہ پیروں کو دیکھ لیں، چلنا یعنی لنگڑاتا نہ ہو اور درست ہو، اور اتنا لاغر نہ ہو کمزور، یا ایسا لنگڑا پن نہ ہو کہ مذبح خانے منسک کی طرف جو ہے وہ خود چل کر ہی نہ جا سکے، تو ایسے جانور کی قربانی نہیں ہوگی۔ اتنا کمزور کہ ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے اور گوشت جو ہے نا ہڈیوں پر گودا کچھ بھی نہیں ہے تو ایسے جانور کی قربانی بھی نہیں ہوگی۔ پھر تھنوں پر آ جائیں، اگر مادہ جانور ہے تو بڑے جانوروں میں 4 میں سے 2 تھن اگر خشک ہو چکے ہیں تو یہ بڑا عیب ہے اور ایسے جانور کی قربانی نہیں ہوگی۔ اور بکری میں 2 تھن ہوتے ہیں تو اس کو آدھا کر لیں 50%، تو 1 تھن اگر بالکل خشک ہو چکا ہے یعنی خراب ہو گیا ہے تو یہ بڑا عیب ہے، اور پھر ایسی بکری کی قربانی نہیں ہوگی۔ ہاں خصی جانور جو ہے، اب یہ کوئی سوال کرنے والا کر سکتا ہے کہ یہ اس میں عیب پیدا کر دیا تو اس کی قربانی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اس کی قربانی کرنا افضل ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے جانوروں کو ذبح فرمایا تو اس کی قربانی کو افضل قرار
دیا گیا ہے، تو کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے، یہ عیب نہیں ہے۔ پھر آپ دم پر آ جائیں، دم ذرا اچھی طرح کھینچ کے چیک کر لیں نا، پتہ چلا وہ ایلفی سے جوڑی ہوئی نہ ہو، یہاں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے اور ایسا ہوا بھی ہے، تو بہرحال اس کو ذرا اچھی طرح سے آپ چیک کر لیں، تحقیق کر لیں کہ وہ کاٹ کے پھر جوڑ ہی نہ دی ہو، تو پھر ایسے جانور کی قربانی نہیں ہوگی۔ یا دم کٹی ہوئی ہے تو پھر اس میں 1/3 والا معاملہ ہوگا جو کان میں تھا، کہ 1/3 سے زیادہ کٹی ہوئی ہوگی تو پھر اسی طرح سے دم ہے، کان ہے، اور یہ جو دمبے کی چکی ہوتی ہے پیچھے، وہ چکی اگر کٹی ہوئی ہے 1/3 سے زیادہ تو پھر ایسے جانور کی قربانی نہیں ہوگی، کیونکہ یہ بڑا عیب متصور ہوتا ہے۔ تو ان عیوب کا خیال رکھنا ضروری ہے اگر یہ چیزیں پیش نظر ہوں گی۔ اب آنکھوں پہ ہاتھ رکھیں گے تو وہ پلک جھپکے گا تو سمجھ میں آ جائے گا کہ نظر آ رہا ہے دونوں آنکھوں پر، تو اس طرح سے ان کو چیک کرنا ضروری ہے تاکہ کوئی عیب نہ ہو۔